اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو کہ یہودی ہو، یہ بات یہودیوں نے کہی، اور ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو عیسائی ہو، یہ بات عیسائیوں نے کہی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی دل بہلانے والی آرزوئیں ہیں۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر یہ لوگ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو لے آئیں کوئی دلیل، کیوں نہیں جہنم میں یہ لوگ داخل ہوں گے اور جنت میں ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے وجود کو، اپنی ذات کو اللہ کے آگے جھکا دیا اور وہ مخلص بھی ہے تو اسی کو اس کے رب کے پاس پہنچ کر اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ یہودیوں نے کہا کہ نصارہ، عیسائی، یعنی ان کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں۔ عیسائیوں نے کہا کہ یہود، یعنی ان کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ ایسی ہی بات کہی ان لوگوں نے جنہیں کوئی علم نہیں۔ اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس چیز میں ضرور فیصلہ کرے گا جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111، 12 اور 13 تین آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت ہمارے سامنے ایک بہت بڑی حقیقت بیان فرما رہے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ انسان دعووں کی زندگی سے نکل کر حقیقت کی زندگی میں آئے۔ یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ عظمت کے دعووں کے ترازو سے عظمت نہیں تلتی۔ آپ نے اگر عظمت تولنی ہے تو اس کو دعووں سے نہیں تولو، بلکہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرنے کے لیے، یعنی یہ ایسا ہے جیسا کہ مسلمانوں میں بھی آج مختلف فرقے ہیں، لیکن ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جنتی ہیں، باقی ہمارے علاوہ جو ہیں وہ جہنمی ہیں۔ حالانکہ اتنی تنگ نظری یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ قرآن آپ کے سامنے یہ بات ابھی بیان کرے گا۔ قرآن کہتا ہے یہ تو یہودیوں کا کام ہے۔ یہودی کہتے ہیں لن يدخل الجنة الا من كان هودا، جنت میں صرف ہم لوگ جائیں گے یہودی ہیں جو، اور نصرانیوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ بھی ہم عیسائی جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، باقی ان کے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ دعویٰ 111 نمبر آیت میں ذکر فرما کر اس کی مزید وضاحت 113 نمبر آیت میں فرمائی کہ یہ لوگ آپس میں اس طور پہ لڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہودی عیسائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ لستم علی شیء، کہ لیست الیہود علی شیء، کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں ہے، ان کے مذہب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہودی عیسائیوں کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں، ان کے سامنے یہودی تورات پڑھتے ہیں اور عیسائی انجیل پڑھتے ہیں۔ تو یہودی جب تورات پڑھ رہے ہیں تو تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کا اور انجیل کی بشارت موجود ہے کہ انجیل آئے گی، لیکن آج جب وہ آئی ہے تو اس کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے مذہب کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور عیسائی تورات کا پڑھ چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا پڑھ چکے ہیں اپنی انجیل میں، لیکن پھر بھی منع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو اپنی جگہ، جیسے کہتے ہیں نا چھوٹے میاں بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ، یہ تو کتاب پڑھنے والے تھے، ان کا یہ معاملہ ہے۔ یہ عرب کے جو مشرکین ہیں جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، انہوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ عیسائیوں کی کوئی حقیقت نہیں، یہودیوں کی کوئی حقیقت نہیں، مسلمانوں کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تو نیا مذہب آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے یہ دعوے کیا ہیں؟
ان کی حقیقت تو ہم بتاتے ہیں، لیکن یہ بات سن لو کہ ان کے درمیان عملی فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو سب پتہ چل جائے گا کہ یہودی جنت میں جا رہا ہے، عیسائی جنت میں جا رہا ہے، مشرک جنت میں جا رہا ہے، یا مسلمان جنت میں جا رہے ہیں، یا جہنم میں کون جا رہا ہے۔ عملی فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا۔ باقی دنیا میں یہ باتیں اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ آرزویں ہیں، دل بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ دعوے تو کر سکتے ہو، کوئی بھی آرزو لگا لو، کوئی پابندی تھوڑی، آپ اپنے آپ کو جنتی کو دوسرے کو جہنمی بولو، لیکن اس دعوے سے کیا ہوگا؟ یہ تمہارا محض دعویٰ ہے، اس سے تم دل بہلا سکتے ہو۔ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ جنت اللہ فرماتے ہیں یہ میری رحمت کے بغیر، یہ میری رحمت کا نام ہے، جنت میں داخلہ یہ میری اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو تم دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو جنتی اور دوسروں کو جہنمی کہہ رہے ہو۔ لاؤ کوئی پرمٹ، لاؤ کوئی دلیل، کوئی تورات اور انجیل کی کوئی آیت لاؤ جس میں لکھا ہوا ہو کہ تم لوگ جنت میں جاؤ گے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تمہارے پاس ہے اپنے اس دعوے کی کہ تم ہی جنتی ہو، تمہارے علاوہ کوئی اور جنتی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد اصول بیان کیا کہ تم لوگ جنت میں نہیں جاؤ گے، تمہارے علاوہ اور لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ اگر تم میں کوئی ہوا تو ہمارا اصول یہ ہے۔ اصول کیا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ قرآن نے کہا کیوں نہیں؟ وہ شخص کہ جس نے اپنے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا، یعنی مکمل فرما برداری اختیار کی، اپنے عقائد کو بھی درست کیا، اپنے اعمال کو بھی درست کیا، اور مخلص بھی تھا، تو اسے اپنے رب کے پاس پہنچ کر اس کا اجر ضرور ملے گا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ صرف تم ہی جنت میں جاؤ گے، باقی جس نے اللہ کی فرما برداری کی اور اخلاص اختیار کیا وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ اور یہ لوگ ایسا شخص جب جنت میں جائے گا تو ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ جنت کی شان ہی یہی ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے اس اصول کو بیان کر کے بات یہودیوں کے سامنے رکھ دی کہ یہودیوں کو تو یہودی آپ علیہ السلام کو اس لیے نہیں مان رہے حسد کی وجہ سے۔ اگر اللہ کے فرما بردار ہوتے تو پھر رسالت چاہے جسے بھی ملے، ماننے والے کو تو اس بات کو نہیں دیکھنا کہ رسالت کسے ملی ہے، ماننے والا تو فوراً جائے گا، بات مانے گا اس کی کہ جس کے آگے اس نے اپنے وجود کو جھکایا ہے۔ اور یہی بات عیسائیوں اور مشرکوں کے بھی سامنے آ گئی۔ لیکن یہ آیت ایسی ہے جھنجھوڑ کے رکھنے والی آیت ہے، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ اللہ نے اصول بیان کیا کہ ہر شخص اپنے آپ کو اس اصول پر پرکھے کہ جس نے اپنے 6 فٹ کے وجود کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنے ناک کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے اعضاء کو، اپنے سوچ کو، اپنے دل کو، ہر چیز کو اللہ کے آگے جھکا دیا، اللہ کی فرمانبرداری مکمل اختیار کی اور اخلاص، محسن بنا۔ احسان 2 چیزوں کا نام ہے، عمل کرے انسان ٹھیک عمل صحیح طریقے کے ساتھ اور اللہ ہی کے لیے کرے۔ 2 چیزیں جب آئیں گی تو انسان محسن بنتا ہے، اس کے عمل کی اللہ کی نظر میں اس کی قیمت ہے۔ اگر آپ کے اندر اخلاص ہو، اللہ کے لیے کام کریں، لیکن وہ آپ کا طریقہ ٹھیک نہ ہو، یعنی ایک آدمی دن رات بھر اس نے عبادت کی، یہ سوچ رہا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، لیکن طریقہ ایسا اپنایا ہوا ہے، کر تو اللہ کے لیے رہا ہے لیکن ایسا طریقہ اپنایا ہوا ہے جو طریقہ آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا عمل ہی ٹھیک نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے کہ وہ عمل تو اس کا ٹھیک ہے، بالکل صحیح طریقے سے 2 رکعت نفل پڑھی، یا دن میں رات میں تہجد بھی پڑھی، صبح اشراق بھی پڑھی، اوابین بھی پڑھی، ساری نمازیں بھی پڑھی، لیکن کیا ہے؟ اللہ کے لیے نہیں کیا، تو اس عمل کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا مجھے تمہیں شرک اکبر کا خوف نہیں ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ تم شرک اصغر میں مبتلا ہوگے۔ قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، یا رسول اللہ چھوٹا شرک کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا چھوٹا شرک یہ ہے کہ تم ریا کرو، تم نیک کام تو کرو لیکن کسی کو دکھانے کے لیے کرو۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن شہید کو حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائیں گے کہ یہ میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی، وہ نعمتوں کو دیکھ کے پہچانے گا بھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ماذا عملت بہ، تم نے کیا عمل کیا؟ کہے گا قاتلت فی سبیلک، یا اللہ میں نے آپ کے راستے میں جہاد کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا، تم نے ولکنک لیقال انک جری، تم نے جہاد کیا اس لیے کہ تمہیں لوگ کہیں کہ تم بڑے بہادر تھے، اور لوگوں نے کہہ دیا وقت قیلا، لیکن آج چونکہ تمہارا وہ عمل میرے لیے نہیں تھا، لہٰذا اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو وَصُحِبَ إِلَى وَجْهِهِ إِلَى النَّارِ، اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیا جائے گا، شہید کو۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص ہوگا ایک عالم اور ایک قاری،
اللہ تعالیٰ اسے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں گنوائیں گے، وہ نعمتوں کو پہچانے گا، اللہ فرمائیں گے تم نے کیا عمل کیا؟ کہے گا قرأت فیک القرآن، میں نے لوگوں کو درس قرآن دیا ہے، میں نے لوگوں کو قرآن پڑھایا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے، تم نے تو لوگوں کو درس دیا، لوگوں کو قرآن پڑھایا، اس لیے کہ لیقال انک قارئ او لیقال انک عالم، تم نے اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں یہ کہیں گے کہ تم ایک عالم ہو، تم ایک قاری ہو، تم اچھے بولتے ہو، اچھا پڑھتے ہو، اچھا لکھتے ہو، اور لوگوں نے کہہ دیا، لہٰذا آج میرے پاس تمہارے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ تم نے وہ میرے لیے نہیں کیا تھا، لوگوں کے لیے کیا تھا، لوگوں نے کر دیا، تو جو جس کے لیے کیا تھا ان لوگوں نے تمہیں کہہ دی وہ بات۔ تیسرا بندہ وہ حاضر کیا جائے گا کہ جس شخص نے، جو مالدار ہوگا، اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کیا ہوگا، اللہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائیں گے، وہ نعمتیں دیکھے گا، اللہ فرمائیں گے تم نے کیا عمل کیا؟ کہے گا یا اللہ مجھے جو خیر کا راستہ آپ کے نظر آتا تھا میں نے اس پہ آپ کا اپنا مال خرچ کرتا تھا۔ اللہ نے فرمائیں گے کذبت، تم نے جھوٹ بولا، تم نے خرچ اس لیے کیا تھا لیقال انک جواد، اس لیے کہا کہ اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تمہیں کہیں کہ تم سخی ہو، اور لوگوں نے کہہ دیا، لہٰذا آج میرے پاس تمہارے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اخلاص بڑی چیز ہے، وہ محسن، انسان فرما برداری کرے اللہ کی لیکن اخلاص نہ ہو تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے عمل کی مثال دی ہے کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر روشن دان ہو اور دن کے ٹائم سورج کی روشنی شعاعیں اس میں پڑ رہی ہوں تو ساتھ ساتھ کچھ ذرات بھی آتے ہیں، وہ ذرات انسان اسے جمع نہیں کر سکتا، دیکھ تو سکتا ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک عمل کرنے والا کا، وہ عمل کرنے والا جس نے اللہ کے لیے عمل نہیں کیا ہوگا، اس کے عمل کی یہ حیثیت ہوگی، نظر تو آ رہا ہوگا لیکن اسے وہ اکٹھا اور جمع نہیں کر سکے گا کہ اسے اس کی کوئی حقیقت بنیاد بنا کے اس پہ کچھ ثواب دیا جا سکے۔ تو اخلاص بہت بڑی دولت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، صحیح نیت تو اس پر جو ثواب ملے گا، اگر غلط نیت ہے آپ کا عمل چاہے کیسا بھی ہو۔ آپ نے مثال دی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس شخص نے، اس زمانے میں سب سے بڑا عمل ہجرت تھا، جس شخص نے ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی نیت یہ تھی تو اسے ثواب میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ملے گی۔ لیکن جس شخص نے ہجرت اس لیے کی الی دنیا یصیبھا، مکہ سے مدینہ آیا اس لیے کہ مجھے مال مل جائے، مکہ سے مدینہ آیا اس لیے کہ میں کسی سے شادی کر لوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے وہ تو اسے مل جائے گی لیکن اللہ اور اللہ کا رسول نہیں ملے گا، کیونکہ نیت ٹھیک نہیں تھی۔ تو نیت المومن خیر من عملی، انسان مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے کیونکہ عمل میں کوتاہی ہو گئی تو اللہ اس کی نیت کی درستگی کی وجہ سے اس کو اس کی عمل پر ثواب دے دیں گے، لیکن عمل آپ کا چاہے کتنا عالی شان ہو، نیت آپ کی اللہ کے لیے نہیں تھی تو لہٰذا آپ کا وہ عمل غارت ہے۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ ایک ریگستان کے اندر سراب ہوتا ہے، دور سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک ریت، چمکیلی ریت پانی نظر آ رہی ہوتی ہے، انسان سفر کرتا ہے، دوڑتا ہے کہ مجھے پانی مل جائے گا، لیکن وہ پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا، اور آگے پانی نظر آتا ہے، جسے وہ پانی سمجھ رہا تھا وہ تو ریت تھی، ریت چمک رہی تھی، اسے یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میری منزل ہے، حالانکہ یہ اس کی منزل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔